احتشام صاحب، حلقہ بندیوں کے معاملے کو لے کے کیا الیکشن کمیشن کا کردار متنازع بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سلمہ، ایک تو آپ دیکھیں 8 فروری کے انتخابات کے بارے میں پہلے ہی آپ دیکھ لیں، ایک خاصے دن ہو گئے ایک چہمگوئیاں، اور جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ابھی تک کہ جی الیکشن ہوں گے، لیٹ ہو سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ 2 نئی چیزیں شامل ہو گئی تھیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ جب تک کہ وزارت داخلہ اور منسٹری آف ڈیفنس جتنے پرسنل کی، فوجیوں کی، لوگوں کی ضرورت ہے وہ نہیں دیں گے، اور اس طرح سے الیکشن کمیشن جتنے فنڈ دینے وہ نہیں دے گا تو الیکشن شاید نہ ہو سکے۔ تو اس حوالے سے بھی قیاس سرائیاں جاری تھی۔ دیکھیں آج فوری طور پہ آپ نے دیکھا فائنانس منسٹر نے ڈاکٹر صاحب 17 ارب 40 کروڑ روپیہ ریلیز کر دیا الیکشن کمیشن کو۔ ٹوٹل اب تک وہ 27 ارب 40 کروڑ روپیہ دے چکے ہیں۔ یہ تو ٹوٹل 40 کروڑ روپیہ انہوں نے بڑی مشکل سے وصول کیا الیکشن کو۔ اچھا، اب دیکھیں 2 چیزیں اس میں جو سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو الیکشن کو آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا جب 8 فروری کی تاریخ دی گئی تھی کہ اس کو کوئی متنازع نہ بنائے، الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ انور رضا پیمرا کو ڈائریکشن بھی انہوں نے دی تھی کہ آپ میک شور کریں گے کہ کوئی ٹی وی، کوئی اخبار اس حوالے سے نہ کوئی قیاس سرائی نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا، دیکھیں اب سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بات کھل کے سامنے آ جانی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ 3 سال مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک وزارت دفاع کی طرف سے ایک چیز آئی تھی کہ جی ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ہم افواج پاکستان جو ہے نا فوجیں نہیں دے سکتے آپ کی، اس لیے کہ ایک طرف تو ہم سیکیورٹی دیتے ہیں، اتنی مشکلات کے دوران ہمارا ایسٹرن ویسٹرن دونوں فرنٹ گرم رہتے ہیں، ہم آپ کو بندے دیتے ہیں اپنے، اور پھر آپ باتیں بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن فیئر نہیں ہو رہا، آپ مداخلت کرتے ہیں تو آپ مینیج کریں اپنے طور پہ۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب پھر ساری سیاسی جماعتوں نے بیانات آئے تھے کہ نہیں فوج ہی کرائے گی، ان کو پتہ ہے آخر جا کے پیو کو لی بیٹھنا اور کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایونچولی انہوں نے پھر یہ کر دیا۔ اب دیکھیں جو مسئلہ پیش آ رہا ہے، اب جو فوری طور پہ الیکشن کمیشن رو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی ٹوٹل ہمیں 5,91,106 اہلکار درکار ہیں، جس میں سے 3,28,000 دستیاب ہیں، مگر 2,77,588 لوگوں کی ابھی بھی کمی ہے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب پورے ملک میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں، اور اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک تو آپ نے سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ان کی اپنی ایک ساکھ ہے کہ بھی کل الیکشن کے بعد پھر آوازیں اٹھائی جائیں گی، کوئی انگلیاں اٹھائے گا۔ ہمارے یہاں تو بڑا آسان ہے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اپنے زرداری صاحب نے کہا تھا 2013 کے الیکشن آر اوز کے الیکشن الزام لگانا بڑا آسان ہے۔ آپ بھی اکثر کہتے ہیں جی 11 الیکشن ہوئے ہیں 71 کے بعد، سارے متنازع ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑے مشکل حالات میں الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت مصیبت ہوگی۔ اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ایم کیو ایم کی، میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے تحفظات میں بڑا وزن ہے۔ وہ جو پرنسپل آف ڈی لمیٹیشن ہے نا، اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2,40,00,000 کی آبادی ہے تقریباً، 2.25 کروڑ لوگ جو رجسٹر کر کے ان کو آپ نے ڈی لمیٹیشن کی ہے، ان کی حد بندیاں، اس میں بھی وہ کہتے ہیں ڈنڈی ماری گئی اپنا مبینہ طور پر۔ وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے حلقے جیتنے والے ہیں ان کو کاٹ کے کسی اور طرف کر دیا گیا، اور یہ الزام دیتے ہیں پیپلز پارٹی سندھ کو، اور وہ تو یہاں تک الزام دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ الیکشن کمیشن کو مال کھلا دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، مال کھلا دیا، اور وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میں اگلے دن سن رہا تھا، علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے کہ جی میرا جو حلقہ ہے، ان کا جو مردان کا علاقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے حلقے میں میرا ووٹ ہی نہیں ہے، میرے حلقے کے ووٹ کاٹ کے کہیں اور کر دیے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ الیکشن کمیشن کو یہ تسلی دینی ہوگی، یہ ریکٹیفائی کرنا ہوگا ان چیزوں کو، اور فوج جو جس انداز سے میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی ریسکیو کرے گی، جیسے ہر مسئلے میں ریسکیو کرتی ہے، وہ لوگ دیں گے اپنے تاکہ الیکشن ہو سکے۔ فیئر فری الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ ایک سوال۔ یہ فیئر فری الیکشن پہ بھی بات کریں گے احتشام صاحب، اور یہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے یہ تو سندھ کا جتنے بھی شہری علاقے ہیں وہاں پہ سینسس سے ہی مسائل رہے ہیں، اور پھر جب حلقہ بندیوں پہ بات آتی ہے تو مسائل بڑھ جاتے ہیں، ادھر ادھر آبادی کا تناسب ہونے کی